الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا لا حبیبک من زانت بہ الرسول. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہمارے تربیتی پروگرام میں ابتدا ہے مراقبات کی. 7 لطائف کی مضبوطی کے ساتھ اس کے بعد جو حصہ آتا ہے وہ رابطہ کا ہے، جس پر کل گزارشات پیش کی ہیں. رابطہ خود کوئی سبق نہیں ہے، جیسے لطائف ایک سبق ہے اور مراقبات ایک سبق ہے. ایک وہ تعلق استوار ہوتا ہے جس سے روح کی قوت پرواز اور اس قوت پرواز میں مضبوطی اور راسخ ہونا نصیب ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب تربیتی پروگرام یا تربیتی ذکر کے حصے نہ ہوں تو 7ویں لطیفے کے بعد پہلے لطیفے پر جب پوری توجہ لائی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر احادیت کی بات کی جاتی ہے، تو رابطہ درمیان میں نہیں بولا جاتا. لیکن اللہ کریم مہربانی فرمائیں اور یہ حصہ نصیب ہو تو ہی مراقبات کا سفر بھی شروع ہوتا ہے. مراقبات میں پہلا حصہ مراقبات ثلاثہ کا ہے: احادیت، معیت اور اقربیت. آج جو پہلا حصہ اس مراقبات ثلاثہ کا، جس کی تسبیح میں نے تلاوت کرنے کی سعادت بھی حاصل کی ہے، یہ مراقبہ احادیت. مقام احادیت بھی ہے، اس کا رنگ بھی ہے، کیفیات بھی ہیں. یہ وہ سارے حصے ہیں جن پر مشائخ اعظام نے بڑی واضح بیان فرمایا، تحریر میں موجود ہیں. سالک کو جب یہ تربیت دی جاتی ہے مراقبہ احادیت کی، اس سے مراد وہ کیفیت جو اس تسبیح کا حصول ہے یا جو مراقبہ کا نام ہے کہ وحدانیت باری تعالی، یہ بنیاد ہے ایمان کی. انسان محتاج ہے. انسان اپنی ضروریات کی تکمیل یا کسی بات کے ماننے کو اگر آپ دیکھیں، 2 صورتوں میں اس کے ہر معاملے کی جو صورت ہے وہ اس کے تحت آ جاتی ہے. محبت ہو، تعلق ہو، چاہت ہو تو کسی کی طرف رغبت ہے. خوف ہو، ڈر ہو تو کسی کی حکم کے ماننے کی بات آتی ہے. آپ مشرکین کی متعلق قرآن و حدیث میں جو بھی حصے سنتے ہیں، جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، تو وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. اب جب عبادت ان کی پر بات کریں گے اور ان کے بتوں کو دیکھیں گے تو کہیں انہوں نے کامیابی کا بت رکھا ہوا ہے، کہیں انہوں نے غصے اور تکلیف سے دوری کا، اور کہیں ایسا ہے کہ اگر یہ بت ناراض ہو گیا تو اس سے ہمیں تکلیف ہوگی یا بیماری ہوگی. اس حالتوں کی انہوں نے صورتیں بھی بنا رکھی. یہ الگ موضوع ہے کہ وہ شرک ہے، لیکن انسانی مزاج کی بات کر رہا ہوں. اور انہوں نے ایسی شکلیں بنا رکھی ہوتی ہیں جہاں سے ان کو یہ ہو کہ یہاں سے ضرورت پوری ہوگی، اس کی صورت اس طرح کی ہوگی. جہاں غصے کی ہوگی اس کو انہوں نے ایسے بڑی بڑی آنکھیں، زبانیں نکال رکھی ہوں گی، دانت بنا رکھے ہوں گے بڑے بڑے. حالانکہ رب العالمین نے بے شمار دفعہ یہ بھی فرمایا
کہ یہ وہ ہیں جو خود محتاج ہیں، یہ تمہیں کیا دیں گے؟ اور قرآن کریم ان سے متعلق یہ جو شرک کے حصے ان سے متعلق روز محشر کا جو حال بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اس روز مشرکین کو فرمائیں گے کہ انہیں بلاؤ جو تیرے مددگار تھے۔ اور عجیب صورت بیان ہوتی ہے کہ یہ جنہیں وہ مددگار کہتے رہے یا جنہیں تراشتے رہے یا جسی انسان کو مانتے رہے، اس دن ان کی عبادت کو کوئی بھی نہیں مانے گا۔ تو ایک الگ موضوع اور ایک الگ بات ہے، اس طرف نکل جائیں گے۔ تو جو نقطہ عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اسی انسانی کیفیت کو جب صورت یا کیفیت یا حال ایمان کا نصیب ہوتا ہے تو پھر اس کی احتیاج کی سارے حصے جو تکمیل کیے ہیں یہ اللہ جل شانہ کی طرف مبذول ہو جاتے ہیں، جو خالق حقیقی ہے، جس نے پیدا فرمایا اور جس نے عوارضات دنیا منسلک فرمائیں، احساس ضروریات کی تکمیل کے ذرائع، یہ جہان، یہ خلق، جو حقیقی خالق اور مالک ہے۔ جب اس طرف تعلق نصیب ہوتا ہے ایمانی، تو وہ تعلق محبت کا جسے قرآن کریم یا لغت اسلامی میں آپ تقوی کی حیثیت سے کہیں گے، وہ نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بے شک غلطی پر سزا ہے، اور سزا سے ڈرانے کے متعلق انبیاء اور رسول کے فرائض میں بھی ہے کہ جو غلطی کرو گے اس کے نتائج سخت ہوں گے، اور سختیاں بھی بیان ہیں۔ اعمال صالح کے اختیار کرنے میں انعامات بھی بیان ہیں، اور وہ جگہ مقربین کی وہاں کی سہولتیں بھی بیان ہیں کہ کیسی کیسی جو انسانی خواہشات دنیا میں ہیں اس کی صحیح انداز میں جو تکمیل ہے مقربین بار الہ کو اللہ جل شانہ جنت میں عطا فرمائیں گے۔ کوئی خواہش ناجائز نہیں ہوگی اور کوئی جائز خواہش رد نہیں ہوگی۔ بے شمار پہلو دونوں صورتوں کے حوالے سے ملتے ہیں۔ جب بندہ خالق کی حقیقی کی محبت کو چلتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالی میں جو ملتا ہے کہ اللہ کریم کی طرف اٹھایا گیا ایک قدم رحمت باری تعالیٰ یا اللہ جل شانہ کی رحمت کا جو متوجہ ہونا ہے وہ 10 قدم ہے۔ چل کر جانے کے بدلے میں رحمت باری تعالیٰ کا دوڑ کر آغوش میں لینا یا سنبھال لینا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ خالص نیت سے قرب الہی کا جو مسافر ہے اس پر جو اللہ جل شانہ کا کرم اور احسان ہوتا ہے وہ کسی پیمانے میں نہیں آ سکتا۔ سارے کے سارا جو تصوف ہے یہ بعض اس لیے نہیں ہے کہ کوئی شخصیت پرستی ہو یا کوئی خاص مرکز ہو جس کا چکر لگاتا جایا جا رہا ہو، یا محض نام یا الفاظ یا گفتگو یا بحث نہیں۔ اس سارے کا جو حاصل ہے وہ اخلاص ہے۔ اب اخلاص پر جب آپ بات یا بحث کریں گے تو اللہ کریم انعام فرمائے ایمان نصیب ہوا۔ ایمان کے نصیب ہونے میں فقط یا محض اقرار باللسان درکار ہے یا تصدیق بالقلب بھی ضروری ہے؟ تصدیق بالقلب ضروری ہے۔ علماء سے پوچھیں، وہ یہ الفاظ ہی ساتھ لکھتے ہیں کہ اقرار باللسان ہی و تصدیق بالقلب، کہ کلمہ طیبہ کا پڑھنے کی جو صورت یا کیفیت ہے وہ اس کے تحت ہو تو بندہ دین اسلام میں داخل۔ آپ عبادات میں آ جائیں، آپ معاملات میں آ جائیں، جہاں عمل اور نیت دو مختلف صورتوں میں ہوں گی، شرف قبولیت تو کجا درجہ منافقت کا بولا جاتا ہے۔
عرف عام میں عمومی زندگی میں بھی جب یہ معاملات پیش آتے ہیں تو اسے منافق ہی کہا جاتا ہے، جو کہہ کچھ رہا ہو سوچ کچھ رہا ہو۔ عبادات کی جو شرف قبولیت ہے اس کا انحصار بھی خالص نیت پر ہے۔ معاملات میں بھی جو بات ہمارے روزمرہ کی زندگی کی جو معاملات ہیں، لین دین ہے، بول چال ہے، اس سارے حصوں میں معاشی معاشرتی زندگی، ذاتی اجتماعی معاملات، ہر حصے میں کوئی بھی عمل جو تولا جائے گا اس کا حساب جو ہے وہ نیت پر رکھا جائے گا کہ کتنی خالص نیت ہے۔ تو تصوف سارے کا سارا جو ہے یہ اس اخلاص پر کام کرتا ہے اور محنت کرتا ہے، اور اس کے حصول میں یہ خالص کیفیت جو ہے یہ نصیب ہوتی ہے۔ ایمان کو مضبوطی نصیب ہوتی ہے عبادات اور معاملات سے۔ عبادات سے معاملات تک شرف قبولیت سبب ہے خالص نیت۔ بنیاد پر کام کرتا ہے تصوف۔ عزیز کسی سے بات میں کر رہا تھا تو کوئی بات یا کوئی سوال کہا گیا، اس کا جواب پوچھا تو اس نے مجھے بتایا وہ فلاں شخص جس کا آپ پوچھ رہے ہیں وہ موجود نہیں تھا، اس لیے یہ کام رہ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تو جواب آپ کا ہوگا، مجھے یہ بتائیں آپ کو یاد تھا کہ یہ کام کرنا ہے؟ ایک لمحے کی بعد اس نے کہا جی مجھے یاد نہیں۔ میں نے کہا اب اس کی نزاکت دیکھو، وہ تھا نہیں، آپ نے پوچھا نہیں، سوال کے جواب میں آپ نے عذر یہ پیش کیا کہ وہ تھا نہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو بات یاد ہی نہیں تھی۔ اس کا ہونا یا نہ ہونا تو بات کی بات تھی، آپ پوچھتے تو پتہ چلتا کہ وہ کہاں ہے۔ اب یہ عمومی صورت ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں پیش آتی ہے اور ہم خیال نہیں کرتے۔ اب اس کو تحقیق کریں نا جی، فقہ پر رکھیں، کیا فقہ کہتی ہے؟ کیا یہ جھوٹ کے زمرے میں چلا جائے گا یا نہیں چلا جائے گا؟ منافقت کی بات ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ دین اسلام کے جو احکامات ہیں اس سے یہ سوچ یا یہ قدم باہر نکل گیا یا نہ نکل گیا؟ جب اللہ کی جاتی ہے تو ان نزاکتوں کی سمجھ نصیب ہوتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے کہ عذر دوسرا نہیں ہے، حقیقتاً میں نہیں پوچھ سکا تو اس کے نہ ہونے کو جواز بنا کر اپنی صفائی دے رہا ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ اب جو روبرو ہے یا جو سوال کر رہا ہے شاید وہ نہ سمجھ پائے یا اسے احساس نہ ہو سکے، اس حقیقت کو نہ پا سکے۔ جس کو حساب دینا ہے، جو شاہد ہے، جو مالک کائنات ہے، جس کی ذات علیم ہے، کوئی شائبہ ہے کہ وہاں معلوم ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میرا یہ جو عمل ہے یہ کس ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا؟ تو آپ لطیف قلب اس کی کیفیات، اس کے انداز سے لے کر رابطے تک آ جائیں، ہر سبق آپ کو مزید خالص کر رہا ہے دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے۔ لطائف پر جتنی بات ہوئی یا جتنی بات آپ کے پاس موجود ہے یا جتنی باتوں میں آپ کی تربیت کے لیے گزارشات پیش کی جاتی ہیں موضوعات پر، ایک ایک بات کو پرکھو، جو سنا اسے سوچو، غور کرو تو سمجھ آئے گی کہ ہر لفظ جو بیان کیا جا رہا ہے، ہر انداز جو تعلیم دیا جا رہا ہے، وہ مزید قرب الہی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا جو قرب ہے اس کی شرط ہے فَاتَّبِعُونِي، اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نتیجہ کیا نصیب ہوتا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین جو ہیں وہ بندے کو محبوب فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح بنیاد عرض کی ہے
اللہ جل شانہ کی وحدانیت، کلمہ طیبہ ہے کہ لا الہ، کوئی ہے نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جسے پاک کہا جا سکے کہ وہ ہر عیب سے، ہر کمی بیشی سے پاک ہے، سوائے اللہ کے۔ کیسے جانوں؟ حدود کیا ہیں؟ پسند و ناپسند کیا ہے؟ میری حیثیت کیا ہے؟ مجھے کہاں رہنا ہے؟ کس انداز کو اختیار کرنا ہے؟ یہ سارا کچھ جاننا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایک پہلو، ایک ایک انداز، ایک ایک ماننا، اور ماننے کی صورت میں جو عملی انداز ہے اس کی بھی تصحیح اگر ضرورت ہے تو وہ بھی در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب اس سارے کی حصے کی بنیاد لا کر رکھیں گے تو وحدانیت باری تعالیٰ پر آئے گی۔ اب جس طرح میں نے پہلے آپ کو یاد نہ رہنے کی مثال عرض کی ہے، اسی طرح ہم اپنے معمولات میں جائیں تو کتنی صورتیں ایسی پیش آتی ہیں کہ ہم اپنی ضروریات افراد سے منسوب کرتے چلے جاتے ہیں۔ دنیا کا سبب کی صورت میں ہونا اور دنیا کا کلی صورت میں ہونا کہ محاصلی دنیا رہ جائے، بہت بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہی دنیا مقصود کر لی جائے تو اس کی صورت دلدل کی بن جائے گی، ہر بڑھنے والا قدم بندے کو ڈبوتا چلا جائے گا، اور اسی دنیا کو، اسی حیات کو، انہی روزمرہ کے معمولات کو سبب کی حیثیت دے کر مقصود ذات باری تعالیٰ رکھ دی جائے تو یہ قرب الہی کی سیڑھی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو ہم اپنے معمولات میں جب غور کریں تو کتنی ضروریات ہیں جنہیں اسباب سے بڑھ کر ہم اپنے لیے سمجھ لیتے ہیں کہ اگر یہاں تعلق نہ ہوا تو میرے رزق کے سبب نہیں ہو سکیں گے۔ میاں تیرے ذمے سبب کا اختیار کرنا ہے، تو مرزوق ہے، رازق رب العالمین ہے، اور وہ مسبب الاسباب ہے، تو سبب کو کل سمجھ رہا ہے، اور جس ذات کے حکم کی تعمیل درکار ہے وہ ان اسباب کا مالک ہے۔ تو جب ان ساری باتوں اور انتہا تک جائے گی تو آپ اس طرح کے موضوع کو کہیں سے ورق کھول لیں اور اسے فقہ پر لے جائیں، سمجھ آ جائے گی کہ یہ کوئی نہ کوئی تار شرک کی ہے جو لوگوں سے یا افراد سے یا اپنے جیسوں سے بندہ اپنی جو قسمت ہے اسے جوڑ لے، یا اپنے معمولات کو کلی طور پر ان کی ذات کا سبب سمجھ لے۔ سبب وہ اور چیز ہے، سبب کو کلی حیثیت دے دینا یا مقصود ٹھہرا دینا یہ اور بات ہے۔ تو وحدانیت باری تعالیٰ میں پہلے ارشاد فرمایا کہ نفی کر دو، صفائی ہو، اس نہاں خانے دل میں کوئی ذات نہ ہو، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، رد کر دو، صاف کر دو، کوئی کمی بیشی، کوئی شائبہ نہ ہو، پھر مانو الا اللہ، واحد اللہ جل شانہ کی ذات جو عبادت کے لائق۔ اب اس صورت کے لیے جب محنت کرائی جاتی ہے تو روح مضبوط ہوتی ہے، اور رابطے کی کیفیت مضبوط ہو اور نصیب ہو تو روح کا سفر واپس عالم امر کی طرف جاتا ہے۔ جس طرح عالم خلق کی کشش نفس کو مضبوط کرتی ہے، اسی طرح جب نصیب ہو یہ مسافت، یہ سفر نصیب ہو جو واپس عالم امر کی طرف ہے، تو جب یہاں سے روح اس سفر پر جاتی ہے تو نفس کی خواہشات کمزور ہوتی ہیں، امارہ سے لوامہ اور لوامہ سے مطمئنہ تک اس کی صورتیں آتی ہیں، اور جب روح مضبوط ہوتی ہے تو پھر ایمانی حصے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بے شک جھگڑا آئے وجود میں، بات میں، خیال میں، دل میں،
دل کچھ جائے اسے بندہ رد کر دیتا ہے، اس کے سامنے اپنی چاہت کی حیثیت نہیں رہتی، مقدم اللہ کا حکم آ جاتا ہے۔ اور یہی دنیا ہے، یہی صبح و شام ہے، یہی صحت بیماری ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اور جب تک جس کو فرصت ہے اس نے گزرنا ہے۔ حال بدل جاتا ہے، کیونکہ یہ ساری صورت جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ساری صورت کی جو حقیقت ہے عارضی اور فانی ہونا، یہ آیاں ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بالائے آسمان عرش کی ابتدا سدرۃ المنتہا کے بعد یہ مقام شروع ہوتا ہے، اور عجیب کیفیت ہوتی ہے اس وقت جب کسی سے پوچھا جائے کہ ذکر کا سبق جو ہے وہ کیا ہے، کہاں آپ کی رہنمائی کی جائے، ابھی تو یہ مراقبات ثلاثہ ہی ہیں۔ کیا جواب ہوتا ہے؟ ابھی تو جی مراقبات ثلاثہ ہیں۔ اب مراقبات ثلاثہ سے متعلق بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شیخ کسی سالک کو مقام احدیت تک سبق کرا دے تو اس سے اور کسی کرامت کا نہیں پوچھنا چاہیے۔ بہت بڑی کرامت ہے کہ کسی سالک کو مقام احدیت تک توجہ دے کر اگر اس کی روح پہنچ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم جب مقامات کے ناموں پر جاتے ہیں نا، تو پھر اسی طرح جیسے دنیا کے حصوں کو گردانتے ہیں یا جمع تفریق کرتے ہیں، اس طرح جمع تفریق کرتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں یہ تو اتنی ساری بات۔ دین اسلام کا اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت اٹھنے والا قدم قرب الہی کو جا رہا ہے۔ جب ماپو گے تو قرب الہی کی طرف سے ماپو گے، پھر ہمارے پیمانے ختم ہو جائیں گے۔ قرب کہاں کا نصیب ہو رہا ہے ہر آگے بڑھنے والے قدم میں؟ ذات باری تعالیٰ کا۔ تو شاید اس عالم آب و گل میں حقیقت نہ سمجھ پائیں اس درجے کی، برزخ میں اترے تو سمجھ آئے گی۔ یہاں بھی مجھے حضرت جی کا وہ قول یاد آتا ہے، فرماتے تھے کہ یہ وہ دولت ہے جس کی یہ دنیا نہیں ہے۔ جیسے یہاں کا پیسہ دوسرے ملک میں لے جائیں تو کاغذ ہے، بیکار ہے، وہاں کا روپیہ اپنا ہے، وہاں کی سکے اپنے ہیں۔ اسی طرح وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم یہ دولت اللہ نصیب کرے لے کر لاہد میں اترو گے نا، برزخ میں جاؤ گے تو سمجھ آئے گی کہ اللہ اللہ کا جو یہ سبق ہے اور قرب الہی کی یہ جو منازل ہیں، یہ کتنی بڑی دولت ہے، تب سمجھ آئے گی۔ تو بات کر رہا تھا مقام احدیت کی، تو سدرۃ المنتہا سے اوپر عرش کی شروعات ہے۔ آپ سمجھیں کہ عرشی منازل کی جو ہے شروعات ہیں، اور شروع کی یہ جو منازل ہیں یہ مقام احدیت ہے۔ سالک جب لطیفہ قلب ختم کرتا ہے اور جو صورت اس کی رابطے کی تھی اس طرح ایک بار سانس لیتے ہیں اللہ ہو، تو اسے ہو کی چوٹ جو مقام احدیت کو پہنچا دیتی ہے۔ دنیا کے پیمانے جو فاصلوں کے ہیں وہ شاید ہمارے ریاضی دان وہ زیرو بھول جائیں یا ان سے بھول جائیں، اتنے فاصلے ہیں یہاں سے مقام احدیت کے۔ جیسے عرض کیا مقام بھی ہے، رنگ بھی ہے، انوارات بھی ہیں۔ سالک کو جو ضرورت ہے اس کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو، وحدانیت باری تعالیٰ جو ہے وہ اتنی راسخ ہو، وہ بے نیاز ہو جائے کہ مجھے کسی سے کوئی احتیاج نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین سے۔ ہر محتاجی کا مداوا اس کی ذات باری تعالیٰ ہو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود اکیلا معبود ہے، اور کوئی اس لائق نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں
وہ بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو تسبیح میں جب آتے ہیں تو جو تسبیح کی ترتیب ہے اس میں عربی بھی ہے، قرآن کریم کی آیا کریمہ بھی ہے، کچھ حصہ تھوڑا فارسی کا بھی آ جاتا ہے، اور ان تسبیحات کو ترتیب دیا ہے مشائخ نے۔ اس سے الفاظ کی چناؤ ہم ذات سے کریں، کسی مشاورت سے کریں، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ الفاظ ہمارے ان برکات کے حامل ہوں جو مشائخ نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اسی لیے منع کر دیا جاتا ہے کہ جب کوئی جذبات میں یا کیفیت میں کوئی شعر پڑھنا شروع کر دے، کوئی فقرہ دہرانا شروع کر دے، کوئی اپنے الفاظ بیان کرنا شروع کر دے، تو وہ معنی فیض ہونا شروع ہو جائیں گے، اپنے فیض میں بھی رکاوٹ کا سبب بنیں گے، اور جو ذکر کرا رہا ہے جب اسے رکاوٹ پیش آئے گی تو جنہیں کرا رہا ہے ان کے لیے بھی رکاوٹ کا سبب بنے گا۔ فیض اللہ منزب چون چگوں الہکم الہ واحد وحدہ لا شریک لک یا اللہ۔ وہ ذات ہے جو پاک ہے، اس کا ہاتھا نہیں ہو سکتا، بچونوں چگوں احاطے سے باہر ہے، اسے کہیں آپ ماپ نہیں سکتے۔ واحد ہے، واحد ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ وحدہ لا شریک لک یا اللہ۔ پھر اقرار ہے کہ بار الہ تو واحد ہے، مانتا ہوں، اقرار ہے، اے میرے اللہ۔ حاضر سمجھتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے روبرو، محسوس کرتا ہے ایمان کی یہ کیفیت کہ اللہ جل شانہ کی ذات ہر لحظے ہر آن موجود ہے۔ یا اللہ، اب اس کیفیت کو لے کر سالک اپنے ذکر سے اٹھے اور معمولات دنیا میں چلا جائے، جو ہے واحد وہ ذات ہے جو اللہ کی ہے، باقی جو کچھ ہے اس کا دیا ہوا، اس کی مخلوق ہے، اور ہر ایک کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس ایمان کی مضبوطی کے ساتھ آپ چل کر تو دیکھو۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی کی عزت چھوڑ دو، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ لین دین چھوڑ دو، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ معاملات زندگی کا تسلسل چھوڑ دیا جائے۔ اس سے مراد ہے کہ دنیا مقصود نہ ہو، دنیا کل نہ ہو، دنیا مسافر خانہ بھی رہے، عارضی بھی رہے، سبب بھی اختیار کرو، لیکن سبب سمجھو، مقصود سبب نہیں، مسبب الاسباب ہو۔ تو جتنا یہ ذکر مضبوط ہوگا اتنا ایمان کی جو کیفیت ہے، جو بنیاد ہے، وہ مضبوط ہوگی، اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنے عمل سہل نصیب ہوں گے، اور ہر عمل کی باریکی تک جو ہے وہ دھیان رہے گا کہ کوئی آمیزش نہ چلی جائے اس میں۔ سونار سونے کو وہ سوئیٹی پر رگڑ کر دیکھتا ہے، لکیر لگاتا ہے، پھر اس میں دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی کھوٹ ہے یا نہیں کھوٹ۔ اسی طرح سونار کے سونا دیکھنے کی صورت میں ہر عمل کو رگڑتے رہو گے کہ جو کام کیا ہے، جو عمل کیا ہے، اسے سوچ تک جا کر ماپو گے کہ کوئی کھوٹ ہے تو نہیں ہے، اس کی جو نشان پڑ رہا ہے، اس نشان کی میں کوئی شہادت کھوٹ کی تو نہیں آ رہی۔ تو اللہ رب العالمین کریم ہے، مہربان ہے، معاف فرمانے والے ہیں۔ ہم کمزور ہیں، ہم روز غلطی پر غلطی کرتے ہیں، کمزوری پر کمزوری کرتے ہیں۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیانات میں بھی بیان فرمایا کرتے تھے کسی بزرگ کے حوالے سے کہ وہ مطاف میں بیٹھے تھے اور کوئی صاحب مسافر آئے اور ان کے کپڑے اور وجود گرد آلود یہ شہادت دیتا تھا کہ کوئی دور سے سفر کر کے آیا، اور اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ مسافر اس حیثیت سے سفر کرے کہ گرد کی آلودگی اس پر نہ پڑے۔ تو مطاف میں وہ بیٹھے تھے زیارت بیت اللہ میں، تو وہ آ کر تلبیہ شروع اس نے کر دی اور طواف شروع کر دیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آواز سنی میں نے،
ہاتف کی آواز، غیب سے آواز سنیں کہ یہاں سے نکل جاؤ. وہ پورے زور سے آواز سے اور پورے وجود کی حرکت سے طاقت سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک تلبیہ بھی کر رہا ہے اور پورے زور سے اپنا طواف بھی کر رہا ہے. دوسری دفعہ آواز ہے. تیسرے چکر پر انہوں نے لکھتے ہیں کہ اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ تم یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ تمہیں آواز نہیں آ رہی؟ تمہارا دل ہے کہ تم یہاں سے نہ جاؤ تو ہم سب سارے جو ہیں وہ عذاب میں پکڑے جائیں، تو کیوں نہیں جاتے؟ تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ تو آگے وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا جو مخاطب ہے اسے سنائی نہیں دیتا اور جو باہر بیٹھا ہے اسے سنائی دے رہا ہے. تو نے کہا تو جب سن رہے ہو تو جاتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا کوئی در بتا دو، اللہ کا در چھوڑ دے. تو میں جیسا بھی ہوں، جس طرح کا بھی ہوں، اللہ کا در چھوڑ دیتا ہوں. مجھے بتاؤ اللہ کے مقابل اور کوئی در بتاؤ جہاں جا کر میں اپنی پیشانی ٹیکوں. تو ہے کوئی نہیں. تو ان کی کیا صورت یا یہ واقعہ کیا ایک الگ بات ہے. مثال کے طور پر عرض کی ہے کہ یہ وہ واحد در ہے جو خوش نصیبی ہے کہ یہاں ماتھا ٹیکنا، پیشانی ٹیکنا نصیب ہو جائے. یہ خوش نصیبی ہے. اور جب عبادت کے درجوں کو دیکھو گے تو قرب الہی کے لیے بھی ہیں. اللہ جل شانہ کے انعامات کی بھی بات ہے. اللہ جل شانہ کی وہ سزائیں جو تجاوز اور وہ ظلم جو ہر ایک اپنے آپ پر کرتا ہے. جب دنیا کے ظلم کی بات آتی ہے نا تو جو ظالم سے یا ظلم کی بات یا سختی کی بات کرتے ہیں وہ مقابل کی سختی ہوتی ہے یا اس کا غصہ ہوتا ہے. یہاں قرآن کریم کفر تک کے حصوں کو فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا، یعنی وہ راہ اور وہ سزا اپنے لیے خود چاہی اور اس طرف کے مسافر ہوئے اور اس منزل کو جاتے ہوئے وہ بامنزل ہوئے. تو یہ صورت جب معمولات زندگی میں اور یہ نزاکتیں جب اپنے روزمرہ کی سوچوں میں آ جائیں گی تو پھر انشاءاللہ بہت واضح اور بہت ہی کھلے انداز میں بندہ اپنے معاملات کو جواز دینے کے بجائے پرکھ رہا ہوگا. ہم غلطی کرتے ہیں تو جواز دیتے ہیں، نہیں اس لیے نہیں تھا، ویسے تھا. یا کوئی کام کمزور کرنا ہو تو ہم چل پڑتے ہیں مشورہ لینے، ایک بندے سے، دوسرے سے، تیسرے، 5 7 8. کوئی تو ایسا کہہ دے گا نا جیسے میرا دل ہے. تو جب اس نے کہا اس لیے کر رہا ہوں کہ جی اس نے مشورہ دیا، وہ دیکھو جو تم چاہ رہے ہو وہ کیا ہے. تو جب مراقبہ احدیت پر بات آئے گی تو ایمان جب مضبوط ہوگا، توکل اللہ نصیب ہوگا تو معمولات بھی سہل ہوں گے. اور معمولات کے سہل ہونے میں جب میں بات کرتا ہوں یا عرض کر رہا ہوں تو اس سے مراد نہیں ہے یہ کوئی بیمار ہے تو وہ بیمار نہیں ہوں گے، یا کوئی کمزور ہے تو کمزوری نہیں ہوگی. نہیں، بیماری اور کمزوری میں بھی متوجہ اللہ ہونا یہ نصیب ہوگا کہ شفا بھی وہیں سے طلب کرو گے، مدد بھی وہیں سے طلب کرو. اور اگر کوئی کامیابی آ گئی ہے تو شکرانہ بھی اسی کا ادا کرو گے، چونکہ جو کچھ ہے اسی کا ہے، ہم بھی اسی کے ہیں. اور یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ ہم بھی اسی کی ہیں تو پھر بندہ چھوڑ دیتا ہے کہ فلاں بندہ ہو تو میری عزت کے جو ہیں وہ درجات بلند ہوں گے، وہ نہ ہوگا تو شاید میرے معاشرے میں مقام نہ. سبب کی سطح تک باتیں رہ جائیں گی. آگے بات توکل کی آئے گی تو وہ توکل اللہ ہوگا. تو جب یہاں کی بات آتی ہے تو یہاں جیسے میں نے عرض کیا کہ مقام بھی ہے، رنگ بھی ہے، انوارات یا کیفیات کی ہر صورت بھی ہے. اور ہر یہ جو مراقبے ہیں ان پر سابقہ جو اللہ جل شانہ کے خوش نصیب لوگ جنہیں اللہ نصیب ہوئی اور قرب الہی کے منازل نصیب ہوئے، جہاں جہاں کوئی فوت ہو گیا اس کی روح کو وہاں کا مقام نصیب ہو گیا. تو اسی طرح جب احدیت پر جائیں تو مقام احدیت پر بھی وہ بے شمار ارواح موجود ہوتی ہیں جنہیں زندگی میں یہ حیثیت نصیب ہوئی اور راسخ صورت میں نصیب ہوئی. سیر نظری کی بات نہیں کر رہا، راسخ نصیب ہوئی. تو وہ برزخ میں جب گئے تو ان کے روح کو مقام میں بھی جو رہائش کے لیے یا جگہ ملی وہ احدیت تک انہیں رسائی اور وہاں اس قرب الہی کے مزے میں بیٹھے.
اور مراقبات ثلاثہ یا مقام احدیت کی وسعت کی اگر میں بات کروں تو یہاں سے جو فاصلہ مقام احدیت کا ہے وہ کم ہوگا اور مقام احدیت کی جو اپنی اندر وسعت وہ زائد ہوگی۔ وقت نہیں مجھے یاد، لیکن لگ بھگ ربع صدی 50 سال لگ بھگ گزر چکے تھے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کی۔ تو یہی مسجد میں نے آپ کا بیان سنا، میں یہاں ایک سائٹ پر بیٹھا تھا، تو مراقبات ثلاثہ کے حوالے سے آپ بیان فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اپنے شیخ کی تعریف میں بھی اور عزت میں بھی فرمایا کہ اس ہستی سے سیکھنا نصیب ہوا، ساری زندگی سیکھنے سکھانے میں برس ہوگی، اور سکھانے والوں کی جنہیں سکھایا ان کے اسباق بالا منازل تک بھی ہیں، لیکن 50 سال کے بعد آج مجھے سمجھ آئی ہے کہ مراقبات ثلاثہ ہیں، ان کی وسعت کتنی ہے۔ اب شیخ کی جو قوت پرواز ہوگی، جو شیخ کے سامنے ادراک ہوگا، جو شیخ پر انعام ہوگا، وہ کیا ہوگا اور اس کی صورت کیا ہوگی۔ تو انہوں نے فرمایا 50 سال کے بعد سمجھ آئی کہ اس کی وسعت کتنی ہے۔ پھر اگر شیخ نہ ہو ساتھ اور اس کی توجہ نہ ہو تو اس کی وسعت میں ہی بندہ کھو جائے، اس کی وسعت سے نکل کر اگلے مراقبے کی طرف گامزانی نہ ہو سکے، جہاں تک پہنچنا مال پھر اس کی وسعت میں کھو جائے تو پھر اس کی وسعت میں سرگرداں رہے، حاجات تمام ہو جائے۔ اللہ کریم ہمیں صدق دل سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ کیفیت ایمانی نصیب ہو جو ہم اپنے باریک سی باریک معاملات، اپنی باریک سی باریک سوچوں تک کو یہ خیال میں رکھیں کہ کوئی تجاوز نہ ہو ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ امتحان گاہ ہے، فانی جہان ہے۔ اللہ کریم یہاں سے رخصتی بحالت ایمان عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔